تو ایک واہویلا مچا ہوا ہے، صابر پاک نے بیوی کو جلا دیا، بیوی کو جلا دیا، بیوی کو جلا دیا. فیس بک پہ عورتوں کو ننگا کرنے میں انہیں شرم نہیں آتی اور الزام دھرنے میں بیوی کو جلا دیا. ہم نے کہا کیسے جلا ہے؟ کہا کہ تم ہی لوگ کہتے ہو کہ صابر پاک نے بیوی جلا دی، بیوی جلا دی، بیوی جلا دی. میں نے کہا بالکل جلا دی. ٹھیک ہے جلا، ہم اپنا مسئلہ کھل کے بیان کرتے ہیں. جلا دیا، جلا دیا، لیکن اس سے تجھے کیا؟ تو کہا جلا دیا تو میں نے کہا جلایا تو کیا اس کا جنازہ نہ ہوا تھا؟ کہا ہوا تھا. دفن نہ ہوئی تو کہا ہوئی تھی. میں نے کہا پھر کیسے جلایا؟ جلایا کیسے؟ کہا یہی تو بات ہے، احسان کیا. کہا بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، صابر پاک نے چلے کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے عشق الہی کی جو آگ سینے میں لگائی تھی، اب اس عشق میں اتنے گم ہوئے کہ یار کے سوا کچھ نظر نہیں آیا. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. جب عشق حق آتا ہے تو پھر وہاں کسی کی گنجائش نہیں رہتی. تو صابر پاک کے سینے میں جو عشق کی آگ لگ رہی تھی، ماں نے زبردستی کر کے شادی کرا دیا. تو صابر پاک نے سوچا یہ روز آتی جاتی رہے گی. توجہ ممبئی والوں، باندرا والے توجہ، یہ روز آتی جاتی رہے گی، سلام کرتی رہے گی، ڈسٹرب کرتی رہے گی. صابر پاک نے سوچا جو عشق کی آگ میرے سینے میں جل رہی ہے وہ اس کے سینے میں بھی لگا دو. توجہ، جو میرے سینے میں عشق کی آگ جل رہی ہے، اس آگ کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے. جا کے پوچھو، جنگلوں بیابان میں پڑے رہتے ہیں، حق کی صدائیں کرتے رہتے کہ وہ آگ لگ جائے، لیکن لگتی نہیں. اعلیٰ حضرت جیسے لوگ کہتے تھے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھولی رمائی ہے. یہ سب کو نہیں ملتا. نمازی بننا آسان ہے، عشق کی آگ ملنا مشکل ہے. حاجی بننا آسان ہے، عشق کی آگ ملنا مشکل. تو وہ جو آگ جل رہی تھی نا، عشق کی آگ، تو صابر پاک نے سوچا اس کو اپنی طرح بنا لوں تاکہ یہ بار بار آنے جانے سے چھٹی مل جائے. جیسے میں وہاں مشغول ہوں یہ بھی مشغول ہو جائے. تو صابر پاک نے آنکھ اٹھائی اور آنکھ کی آنکھ میں ڈال کر کے بیوی کے دل میں عشق الہی کی آگ لگا دی، عشق رسول کی آگ لگا دی. تو چونکہ صابر پاک کا سینہ ریاضت، مجاہدے، عبادت کر کے اس آگ کا متحمل ہو چکا تھا، اس آگ کو سنبھالنے کا متحمل ہو چکا تھا، لیکن بیوی کے پاس وہ ریاضت اور مجاہدے نہ تھے. عشق کی آگ مل تو گئی مگر وہ برداشت نہ کر سکی عشق کی آگ کو، اور اسی آگ سے جل کر کے اس نے جان جامع افری کے حوالے کر دیا. تو یہ دنیا کی آگ سے نہیں جلایا تھا، صابر پاک نے دل میں عشق رسول کی آگ لگایا جو برداشت نہ کر سکی. اور یہ عیب نہیں ہے، یہ تو انسان کی معراج ہے کہ اس کو عشق رسول کی آگ نصیب ہو جائے اور وہ اس کا انتقال ہو گیا عشق میں. اور پھر عشق میں جس کا انتقال ہو جائے تو اللہ کیا شان ہے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اے عشق تیرے سجدے جلنے سے چھٹے سجدے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا عشق میں سب تجنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں. جس سے عشق کرنے لگے ہیں ان کا نام بھی نہیں پتا ہمیں. آسمان میں کیا نام ہے، زمینوں میں کیا نام. جس سے عشق کرتے ہیں اس رسول کے بارے، ہیرو ہیروئن کے بارے میں سب پتا ہے، گناہوں کے بارے میں پتا ہے، نچنیوں کے بارے میں پتا، سب کے بارے میں تجسس ہے. حضور کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، بس عشق کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں، کچھ نہیں، کوئی فرما برداری نہیں، عشق کر رہے ہیں. میرے بھائی عشق وہ ہوتا ہے محبوب کے علاوہ کسی اور جگہ انسان تکتا بھی نہیں، اس سے فرصت ہی نہیں ہوتی. بس بات سمیٹتے ہوئے ایک روایت پڑھ دوں اور اپنی بات کہیں تو مکمل کرنی پڑے گی. حالانکہ یہ عنوان میرے لیے بہت دلچسپ ہے. جب یہ عنوان چھڑتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بولتا ہی رہوں، لیکن سننے والوں کا خیال بھی تو کرنا ہوتا ہے. میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں عاشق بن جاؤ، سب بن جاؤ گے. عاشق بن جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. عشق بڑی منزل ہے، بڑا مقام. سب سے عشق کر کے دیکھا، ایک بار ان سے بھی دل لگا کے دیکھو. اکیلے رہو گے تو آپ کو یوں فیل ہوگا، آپ کی فیلنگ یوں ہوگی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ ہے. تنہائی میں رہو گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی تم سے باتیں کر رہا ہے. روگے تو ایسا لگے گا کہ اپنے دامن سے کوئی تمہارے آنسو کو پوچھ رہا ہے. بے چین ہو جاؤ گے تو یوں لگے گا کہ کوئی تسلی کا ہاتھ تمہارے سینے پہ رکھ کر کے تمہیں تسلیاں دے رہا ہے. جب عشق ہوگا تو پھر تم مجمع کو پسند نہیں کرو گے، تم تنہائی پسند کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ مجمع میں رہو گے تو تمہیں مزہ نہیں آئے گا، تنہائی میں مزہ آئے گا. استاد زمن کہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. اللہ اکبر. ہم نے سب کیا، عشق نہیں کیا. عشق کر کے دیکھیے، اپنے بچوں کو عشق سکھائیے، حضور سے قریب آئیے، حضور سے رشتہ جوڑیے.
توڑیے, حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیجئے, مگر یاد رکھیں جب تک ان کی فرمانبرداری نہیں کرو گے, ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کرو گے, ان کی نقل نہیں کرو گے, قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے, ان کا ذکر کثرت سے نہیں کرو گے, اس وقت تک عشق دل میں سما نہیں سکتا. اور عشق جب آتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے. روایت اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کا سہارا لے کر پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں. کہتے ہیں اللہ اکبر, عشق کسی کو بھی ہو سکتا ہے, اور یاد رکھنا عشق جس کو ہو جاتا ہے اس کو قیمتی بنا دیتا ہے, بہت بلند کر دیتا ہے, بہت بلند کر دیتا ہے. ہو سکے تو دعاؤں کا حصہ بنا لو, اللہ ہمیں ان کا عشق عطا کرے, ان سے محبت عطا کرے, ان سے پیار عطا کرے, ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ایک ننھا سا بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ, اتفاق حسن اتفاق, چھوٹا سا بچہ ہے یہودی کا بچہ, یہودیوں کے گھر میں پلتا بڑھتا ہے. اچانک ایک مرتبہ نظر پڑتی ہے آمینہ کے لال پر. چونکہ مدینہ منورہ کی آبادی مکس آبادی تھی, مخلوط آبادی تھی, ملی جلی آبادی تھی, کئی مذہب کے لوگ اس میں بستے تھے, اسی میں میرے آقا کی جلوگری تھی. کیا وہ دن تھے. مدینہ منورہ آج بھی جاؤ تو ایسا لگتا ہے ہر رات شب قدر کی ندرت لیے ہوئے ہیں, ہر دن عید کی بہاریں لیے ہوئے ہیں. جب ان کا گنبد ہے تو یوں مزہ آتا ہے, جب ان کا مزار ہے تو یوں مزہ آتا ہے. جب وہ زمین پہ چلتے ہوں گے تو نظارے کا عالم کیا ہوتا ہوگا. جب وہ زمین پہ چلتے ہوں گے, خرامے ناز کرتے ہوں گے, تو اس وقت نظارے کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اللہ اکبر. فرشتے آسمان کے, ان کا آسمانوں پر جی نہیں لگتا تھا, وہ تمنا ہی ہوتے تھے اے اللہ کاش کہ کوئی کام آ جائے اور ہم آسمانوں کو چھوڑ کے زمین پر چلے جائیں تاکہ آمینہ کے لال کا دیدار ہو جائے. اللہ اکبر. بے آئی یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں. جبریل سدرہ چھوڑ کر چمن قیدا ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برسو چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر. اللہ اکبر. وہ ننھا سا بچہ یہودی کا ایک بار حضور کو دیکھتا ہے اور ایک نظر دیکھ کر حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں گھر کر, بچہ چھوٹا سا بچہ, حضور علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی. اور وہ بچہ ہو کر بھی, یہودی کا بیٹا ہو کر بھی اس کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا. نہ ماں کو دیکھ کر چین آتا, نہ باپ کو دیکھ کر, نہ کسی کو دیکھ کر چین آتا. وہ بار بار بھاگ بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا, کبھی حضور کی مسواک کی خدمت کرتا, کبھی نالین سیدھی کرتا, اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں لگا رہتا. یہودی کا بچہ. اندازہ کریں جب بچے کو, اور وہ بھی یہودی کے بچے کو عشق ہو جائے تو ماں کو دیکھ کر بھی اس کو چین نہیں آتا اور باپ کو دیکھ کر بھی اس کو قرار نہیں آتا. ہم مسلمانوں کے بچے ہیں, ہمیں زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے وقت کہاں سے ملتا ہے بتاؤ. یا تو عشق ہے یا تو پاپ ہے. جہاں پاپ ہے وہاں عشق نہیں, جہاں عشق ہے وہاں پاپ نہیں. عشق کی آگ گناہوں کو جلا دیتی ہے. جن آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کرنا ہے, لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے ان آنکھوں سے انٹرنیٹ پر زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے. غیرت عشق کہاں ہے. عشق کا نام لے کے میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا, شہد کا نام لینے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا. عشق کر کے دیکھیں. ایک بچہ ہے, ماں باپ سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے, اس اعتبار سے ماں باپ کو دیکھ کر دل نہیں لگتا. حضور کے پاس رہتا ہے, کسی نے چگلی کر دی اس کے باپ کو, دیکھا تمہارا بچہ تو محمد کے پاس رات دن پڑا رہتا ہے, ان کی خدمت میں رہتا ہے. معاذ اللہ چگلی کی کہ تمہارا بچہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے. باپ نے چھوٹے سے بچے کو بلا کے کہا خبردار آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے, تمہیں گھر میں رہنا ہے. جی ابا جی ہم گھر میں رہے. گھر میں رہا. اب حضور کو نہیں دیکھ رہے, آقا کو نہیں دیکھ رہے. حضور کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا, آقا کا دیدار نہیں ہو پا رہا ہے. پتہ ہے بیمار ہو گیا, آقا کی زیارت نہ ہوئی تو بیمار ہو گیا, حضور کی یاد میں بیمار ہو گیا, حضور کے عشق میں بیمار ہو. کیلا کھا کے بیمار پڑنے والوں, دہی کھا کے بیمار پڑنے والوں, رات کے وقت غسل کر کے بیمار پڑنے والوں, کبھی عشق مصطفیٰ میں بھی بیماری آئی ہے. صرف باتیں ہی باتیں. ہمیں دکھ ہے اس بات پر. قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم تم سے اپنے محبوب کے بارے میں پوچھیں گے, محبوب کے تم نے کیا کیا تھا. فلموں سے عشق کیا تھا, گانوں سے عشق کیا تھا, گناہوں سے عشق کیا تھا, اور محبوب ہم نے دیا اس سے عشق نہ کیا, اس سے محبت نہ کی. محبوب محبوب دیا تمہیں, محبوب اتنا خوبصورت, کتنا خوبصورت, کتنا خوبصورت کہ اس کے جسم کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا, اس کے جسم اطہر پہ کبھی مکھی بیٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا, کبھی چونٹی نے اس کے قدموں کو نہیں کاٹا. اس کی شان یہ تھی اس نے کی کہ پسینہ بھی نکلتا تھا تو کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا. لے آؤ کسی کا بھی قائد, اگر اس شان کا مالک ہو تو چیلنج ہے.
खूबसूरत से खूबसूरत इंसान भी जब उसके जिस्म से पसीना निकलता है तो कभी इधर से निकलता, कभी उधर से निकलता। वो तना आमिना का लाल था, जहां पसीना भी बेतरतीब नहीं है। सहाबा कहते हैं जब पसीना निकलता था तो पेशानी पर यूं जमता था जैसे किसी ने चांदी के प्लेट पर सोने के मोती टांग दिए हो। पसीना भी शान से निकल। ये हमारे आका है। कद्र नहीं की हमने अपने महबूब की, इनको छोड़ के औरों से इश्क, इनको छोड़ के औरों से प्यार, और फिर कहते हो कि तबाही क्यों है, बर्बादी क्यों है। सबसे दिल लगाते हो, हरजाई ना बनो, बेवफा ना बनो, दगाबाज ना बनो। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों, अपने आका की शान तो देखो। लड़का नन्हा सा बच्चा बीमार हो गया, बाप ने इलाज कराया, कहने वाले ने कहा है, बल्कि मेरे दादा मुर्शिद ने कहा है, मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। अल्लाह अकबर। मर्ज बढ़ता गया। एक वक्त आया कि फिर वो बिस्तर पे पड़ गया, हुजूर को देखना नहीं मिला, बिस्तर पे पड़ गया, अपने इश्क का इजहार ना कर सका। एक दिन गरम गरम सांसें उसकी नाक से निकल रही थी, सीने से निकल रही थी गरम सांसें, आंखें अंदर को धंस गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। बच्चा, नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा बिस्तर पर बिल्कुल मरियल सी शक्ल में पड़ा हुआ था। उसका बाप, देखो यहूदी हो, नसरानी हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, बाप बाप ही होता है। बाप ने बेटे को देखा, रोने लगा, मेरे बेटे जवानी की तरफ जा रहा था, अब तो मर रहा है। मेरे दिलों के अरमान तो ये थे कि तुझे दूल्हा बनाता, तेरी बारात निकालता, तेरी शादी करता और ये करता और वो करता, मगर हाय अब तुझे देख के लगता है कि तू ज्यादा दिन तक जिंदा न रहेगा। काश कि मैं तुझे खुश कर पाता। नन्हे से बच्चे ने डरते डरते कहा, बाबा अगर माफ करें तो एक बात कहूं। बाबा आप मेरी शादी की बात करते हैं, मेरे निकाह की बात करते हैं, मेरी बारात की बात करते हैं, मेरी खुशियों की बात करते हैं, क्या आप, आज तो मैं रहूंगा ही नहीं दुनिया में, मेरा शायद ये आखिरी दिन है, अब मैं दुनिया से चला जाऊंगा। बाबा जाते जाते खुशी दे सकते हैं? एक खुशी मांगता है, आपका बच्चा आपसे एक खुशी मांगता है, क्या आप मुझे खुशी दे सकते हैं? बाप ने करीब आकर बेटे से कहा, आज मैं तुझे हर वो खुशी दूंगा मेरे बेटे, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि तू आज के बाद मुझे नजर नहीं आएगा, जितनी कुर्बानी देनी पड़े दूंगा, लेकिन तुझे हर खुशी दे सकूंगा आज। बाबा एक ही मेरी बात है कि मुझे किसी से इश्क हो गया है, मुझे किसी से प्यार हो गया है, और मेरा महबूब मेरी नजरों से ओझल हो गया है, उसको न देखकर मैं बीमार हो गया हूं। काश ये बीमारी की दवा करने की बजाय मेरा महबूब मेरे पास आता तो मैं अच्छा हो जाता, लेकिन अब तो अच्छा होने का वक्त भी गुजर गया, अब मैं मर रहा हूं। सोचता हूं जाते जाते आखिरी मर्तबा एक बार यार को देख लूं, एक मर्तबा महबूब को देख लूं। बाबा मेरे महबूब को बुला दीजिए, मेरे महबूब को बुला दीजिए, वो आएगा, मैं एक झलक उसकी देख लूंगा, मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। बाप ने कहा बच्चे से, कौन है तेरा महबूब, कौन है तेरा यार? कहा वो मुसलमानों के नबी आमिना का लाल अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, एक नजर उनका हुस्न देख लूं, दिल ठंडा हो जाएगा। बाप ने कहा बेटा अगर मैं मस्जिद में गया तो मेरा बाइकाट होगा, यहूदी मजहब के ठेकेदार मुझे सांस नहीं लेने देंगे, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं सोशल बाइकाट उठा लूंगा, हर दुख उठा लूंगा, हर दर्द उठा लूंगा, लेकिन तेरे महबूब को जाके बुलाऊंगा। लेकिन बेटा सोच तो सही, वो इतने बड़े हैं, अब जरा तवज्जो करना, वो इतने बड़े हैं, तू बच्चा है, क्या वो वाकई तेरे लिए आएंगे? बच्चों पे कौन तवज्जो करता है? क्या वो तेरे लिए आएंगे? नहीं आएंगे। वो बहुत बड़े बड़े सरदार वहां हाथ बांध के खड़े रहते हैं, तो इतना सा बच्चा है, वो भी यहूदी का बच्चा, तेरे लिए आएंगे? बच्चे ने कहा बाबा आप उन्हें इत्तला कर दे, फिर उनकी मर्जी, वो आए या ना आए, मगर मुझे यकीन है उनको खबर कर दो, वो जरूर आएंगे। अभी सादिक साहब कह रहे थे कि मुक्तदी अपने इमाम को पहचाने, लेकिन इमाम सारे मुक्तदी को पहचाने ये जरूरी है। सब खतीब को पहचानते हैं, खतीब सबको पहचानते हैं ये जरूरी है। सब वजीर को पहचानते हैं, वजीर सबको पहचाने ये जरूरी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी 2 मिसरों के अंदर कि सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। बांटने वाले पर सबकी नजर होती है, लेकिन सब पर बांटने वाले की नजर हो ये जरूरी नहीं है। मजमे पर मजमे की नजर खतीब पर है, मगर खतीब की नजर मजमे पे हो ये जरूरी नहीं। खतीब को मजमा पहचानता है, लेकिन खतीब मजमे को पहचाने ये जरूरी नहीं। मगर ए आमिना के लाल के गुलामों, हम मुकद्दर के सिकंदर नहीं, बल्कि सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाज करे। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जो कलमा पढ़ता है, मेरे नबी सबको नाम से जानते हैं, नस्ब से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, किरदार से जानते हैं।
ہر عاشق کو جانتے ہیں, ہر امتی کو جانتے ہیں, اور اتنا جانتے ہیں کہ قدموں کی آہٹ بھی جانتے ہیں. کوئی جانے نہ جانے غم کیا ہے, ہمارا آقا تو ہمیں جانتا ہے. اور میں یہ جو کہتا ہوں نا, سکندر ہمارے مقدر پہ ناز کرے, ہم کیا سکندر کے مقدر پہ ناز کرے؟ ارے سکندر وہ ہے جس کو آدھی دنیا ملی ہے, اور ہم وہ ہیں جس کے ہاتھ میں آمنہ کے لال کا دامن ہے. سکندر خالی ہاتھ گیا ہے, ہم خالی نہیں جائیں گے, جنازے میں دامن مصطفیٰ کے ساتھ جائیں گے. نعرہ تکبیر. سکندر ناز کیا کرے ہمارے مقدر, کیونکہ ہمیں جو ملا ہے اس کو سکندر نے خواب میں بھی نہیں دیکھا. کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے, جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی. کیا مقدر ہے بتاؤ, ایسے نبی کو فراموش کر کے جوئے کہتے ہیں, شراب کہتے ہیں, ہم سے بڑھ کر بے وفا کون بتاؤ. ایسا میں وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے بابا صرف اطلاع کر دیں انہیں آپ, پھر دیکھیں وہ آئیں گے ضرور, اور آئیں نہ ان کی مرضی ہے. یہودی گیا اٹھ کر کے, اور اٹھ کر کے گیا, لوگوں نے اس کو دیکھا وہ یہودی آ رہا ہے. آقا جلوگر تھے, سر جھکا کر بیٹھے تھے. جیسے قریب گیا آقا نے سر اٹھایا, کون ہو, کیوں آئے ہو؟ میرا بچہ ہے, کہتا ہے آپ سے عشق ہو گیا ہے, بیمار پڑا ہوا ہے, چاہتا ہے کہ آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ وہی بچہ جو آتا تھا کچھ دن سے نہیں آ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں. آقا اسی وقت اٹھے, اسی وقت اٹھے, وہ چلو اس کی عیادت کریں گے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. میں کوئی آپ کو سبز باغ نہیں دکھا رہا ہوں ہتھیلی پر, آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان سے عشق کرو. بیمار پڑو گے تو یوں لگے گا جیسے کوئی تمہارے سرہانے آیا ہے. کر کے تو دیکھ, کر کے تو دیکھ. کوئی خواب میں آئے نہ آئے, وہ گلشن کو مہکانے کے لیے خوابوں میں ضرور آئے. وہ بہت کریم ہے, بہت کریم ہے, بہت قریب ہے. کریم بھی ہے اور قریب بھی ہے, اور ان کو آنے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ تو جانوں سے زیادہ قریب ہے. حضور شیخ الاسلام میرے مرشد اجازت نے کہا تھا جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے, جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے, انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں. مجھے ہوا کیا ہے خدائے برتر و بالا, ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. اور ایک بات, تو اگر عشق کر لو گے نا عشق, تو حضور آپ کے پاس رہیں گے. جملے پہ توجہ کر, آپ کے پاس وہ رہیں گے, آپ کہیں رہو. حضور شیخ الاسلام کا شعر یاد آ گیا, کہتے بڑے لطیف ہے, بڑے لطیف ہے. میں اس پر نہیں کہوں گا کہ آپ کو سبحان اللہ کہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ممبئی میں تقریر کر رہا ہوں, لیکن بہرحال شعر جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, جو قدر کرتے ہیں. بڑے لطیف ہے, نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں, نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. میرے حضور, میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. آگے شعر پڑھوں گا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سن لیں, میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. عشق کر لو وہ آنکھوں میں رہتے ہیں. اور اس کو حضور مفتی اعظم نے یہ بیان کیا ہے, فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت, فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, لو دیکھ لو, اور لو دیکھ لو, لو دیکھ لو, یہ ہے تصویر یار. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں, وہ میرے دل میں, میرے جگر میں رہتے ہیں. وہ میرے دل میں, میرے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے, وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے, انہی کے گھر ہے, وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. وہ میرے دل میں, میرے جگر میں رہتے ہیں. میرے امام نے ایک جگہ کہا تھا قسمت سورو ہرا کی حرص ہے, چاہتے ہیں دل میں گہرا کار ہم. کوئی عشق تو کر کے دیکھ لے. لوگ مدینہ منورہ جانے کی بات کرتے ہیں, واللہ جو عشق کر لیتا ہے ان کی آنکھیں گنجینہ مدینہ بن جاتی ہے, ان کے دل رشک گار سورو ہرا بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو عرض کیا کر رہا تھا, اس ننھے سے بچے کی بیماری کا سنا, کہا چلو اس کے گھر چلتے, اور آقا تشریف لائے, اور آئے اور آ کر سیدھا اس کے بستر پہ بیٹھ گئے. ننھا سا بچہ پڑا ہوا تھا. یہودی نے دیکھا حضور آ گیا, اس کے گھر حضور ہے, کیا کریم آقا ہے. اور عاشق کا مرتبہ تو دیکھو, بچہ عشق کیا ہے, حضور آئے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف, ہر عاشق کے, ہر عاشق کے گھر, ہر مسلمان نہیں, ہر عاشق کے گھر. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ایک شخص نے مجھے تانا دیتے ہوئے کہا جب تم نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے آقا ہو مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں سجاتے, تیری راہ میں گلیاں سجاتے سجاتے. میں نے کہا پاگل ہوا, وہ تو روحانی اعتبار سے ہماری جانوں کے زیادہ قریب ہے.
جب ہم بلاتے ہیں نا تو کہتے ہیں رسول اللہ پھر ظاہر میں بھی آئیے، اور وہ آتے ہیں۔ علامہ جامی کہتے ہیں حضور آپ میرے گھر آئیں گے تو میں کیا دوں گا آپ کو؟ توجہ حضور، اگر بھائی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تھک تو نہیں گیا؟ تھک گئے؟ کوئی بات نہیں، میں بات پوری کر رہا ہوں، لیکن اگر نہیں تھکے تو توجہ میری طرف رہے۔ کتنی بڑی بات آ گئی، مہمان آتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا جاتا ہے۔ حضور آپ آئے تو میں کیا دوں گا آپ کو تحفے میں؟ جنت تو آپ کی ہے، کوثر تو آپ کا ہے، کون سی نعمت ہے؟ نہیں ان کے ملک میں آسماں کے زمین ہی کے زمان میں، سب تو آپ ہی کی ملکیت میں، آپ کو کیا دوں؟ جو دوں گا وہ آپ کا رہے گا۔ تو میں کروں گا کیا؟ انوکھا کام کروں گا، چس ہوئے من گزر آری منے مسکی سے نہ داری۔ یا رسول اگر آپ میرے گھر آئیں گے، میں تو غریب ہوں مفلس ہوں، کروں گا کیا؟ فدائے نقش نالین کنم جا یا رسول اللہ، جب آپ آ کے میرے گھر کے آنگن میں اپنی نالین رکھیں گے تو نالین کا جو نشان پڑے گا میں اس نشان قدم پر اپنی جان قربان کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کنم جا یا رسول اللہ، آپ کی نالین پر ہی اپنے آپ کو قربان کر دوں گا۔ کتنا انوکھا تحفہ ہوگا، اللہ اکبر، جان دے دوں گا آپ کے نام پر، آپ کے قدموں پہ، آپ کے نالین کے نقش پر۔ تو آقا بیٹھ گئے، یہودی دیکھنے لگا کہ یہ تو میرے بچی کو دیکھنے آ گئے۔ آقا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پوچھا کیسے ہو؟ اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے۔ اے رسول اللہ آپ کے عشق نے مجھے گھلا دیا ہے اور ایسا لگتا ہے میں جیوں گا نہیں، سوچا آخری مرتبہ آپ کی زیارت کر لوں۔ آپ آ گئے آقا، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ میرے آقا نے اس کو فوراً کہا بھئی حضور سے عشق کرے اور جہنم میں جائے، کیسے گوارا؟ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ گویا کہ عاشق مرتے ہیں، اشارہ، گویا کہ عاشق مرتے ہیں، اگر وہ چاہیں کوئی کلمہ پڑھائے نہ پڑھائے، اگر وہ چاہیں تو وہ کلمہ پڑھانے بھی خود ہی تشریف لاتے ہیں۔ آئے آئے آئے، کیا وہ موت ہوگی کہ صاحب کلمہ خود کلمہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے؟ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، تو میں کلمہ پڑھو۔ جیسی آقا نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے آنکھ سے اپنے باپ کو دیکھا، یعنی میرا باپ دیکھ رہا ہے اور باپ بھی دیکھ رہا تھا۔ باپ کو دیکھا اور آنکھ سے پوچھا ابا کیا کروں؟ جب باپ ہار چکا تھا، اس لیے کہ عشق کے آگے کون جیتتا ہے، باپ ہار چکا تھا۔ باپ نے آنکھوں سے کہا جب تو عشق میں گھل ہی چکا ہے، سب کھو چکا ہے، تو پھر اب باپ کیا کرے گا؟ حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے بہت دو مصرے خوبصورت کہے تھے، عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو، عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو۔ سب کو چھوڑا ہے، سب کو چھوڑا۔ اللہ اکبر، آنکھ سے اشارہ کیا بابا کیا کروں؟ باپ نے کہا جو کہتے کر، بس اشارہ کیا، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور گھر کے باہر، ہائے ہائے عاشق کی موت، جیسے گھر کے باہر قدم نکالا کسی نے آ کے اطلاع دی یا رسول اللہ اس بچے کا انتقال ہوا۔ یعنی اگر آپ کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا مسلمان جس نے نہ کبھی ایک بار سبحان اللہ کہا، نہ الحمدللہ کہا، نہ اللہ اکبر کہا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ وضو کیا، نہ غسل کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ صدقہ، کچھ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ادھر حضور نے کلمہ پڑھایا اور ادھر گھر کے باہر نکلے اور اس کو موت آئی، کوئی نیکی کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا۔ اب سنو عشق کا مقام، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، کیا مقام عشق ہے، کیا مرتبہ عشق ہے۔ گھر سے باہر نکلے اطلاع ملی حضور اس کا انتقال ہو گیا۔ آقا نے فرمایا اللہ کا شکر، اللہ نے میرے صدقے اسے ایمان کی موت عطا کی۔ فرمایا جاؤ اس کے ابا سے پوچھو کیا کرنا ہے۔ اس کے باپ کے پاس صحابہ گئے، اب سنو عشق والوں کا مقام، عشق والوں کا مرتبہ، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے عشق۔ اس کے باپ کے پاس گئے، تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا ہم یہودی لوگ ہیں، بچہ مسلمان ہو گیا تو میں نے دیکھا، یہ لاش لو، یہ اٹھاؤ اور جاؤ، جو کرنا ہے کرو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کیا کرنا ہے لے جاؤ، تم کو جو کرنا ہے کرو۔ ادھر باپ نے اس بچے کی لاش صحابہ کی گود میں دی، وہ لاش لے کر آئے، حضور اس کے باپ نے تو لاش دے دی، آقا تم جو چاہو کرو، ہم کیا کریں؟ آقا فرماتے اس کو غسل دو جیسے مسلمانوں کو دیتے، اس نے کلمہ پڑھا، اس کو کفن پہناؤ جیسے عام مسلمانوں کو پہناتے ہو، مگر یا رسول اللہ ہر ایک کا جنازہ کسی نہ کسی کے گھر سے اٹھتا ہے، حضور اس کا کوئی گھر نہیں ہے تو اس کا جنازہ کس کے گھر سے اٹھے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا، اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا۔
ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ حضرت میری برات میرے پیر کے گھر سے نکلی، مجھے یہی بچہ یاد آیا۔ میں نے کہا برات پیر کے گھر سے نکلے تو اتنی بلند بات لوگ سمجھتے ہیں، لیکن عاشق کو مقام کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا، حضور کی چوکھٹ سے جس کا جنازہ اٹھے یہ اہل عشق ہے، عشق کا مقام ہے، عشق والوں کا مرتبہ ہے چھوٹا سا بچہ، مرتبہ کتنا بلند ہو گیا۔ آقا فرماتے اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے، اور جب جنازہ تیار ہوا ہے تو سب لوگ پورا مدینہ شریک ہے جنازے میں، بچے کا جنازہ تھا اور سارا واقعہ پھیل چکا تھا کہ یہ ہوا، اور اللہ کے رسول پیچھے پیچھے چلتے تھے تو پیر پورا نہیں رکھتے تھے، انگلیاں رکھتے تھے، ایسے انگلیاں۔ صحابہ نے پوچھا آقا اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں چلتے دیکھا یا رسول اللہ، آپ انگلیاں رکھ کے چل رہے؟ فرمایا اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے میں انگلی رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ اور پھر وہ جنازہ جنت البقیع پہنچا۔ یہ عشق والوں کے آخری لمحات ہے، دعا کر لو اللہ اس کے صدقے ہمیں بھی عشق دے دے۔ قطرہ جو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو، ہم تو اتنا بڑا نہیں پا سکتے مسلمانوں، عشق یہ ہے، عشق کا مقام ہے۔ باپ کو چھوڑ دیا اس بچے نے عشق ہونے پہ، لوگ شراب کیوں نہیں چھوڑ، لوگ گناہ کیوں نہیں چھوڑ، اور جس نے چھوڑ دیا صحیح عشق کیا مقام کیا ملا؟ جب جنازہ جنت البقیع پہنچا، صحابہ نے عرض کیا آقا جنازہ تو آپ کے گھر سے اٹھا تھا، لیکن دفن کے لیے قبر میں لٹانے کے لیے کوئی رشتہ دار اترتا ہے، کون اترے گا قبر میں؟ آقا فرماتے میں خود اتروں گا۔ تاریخ کی اوراق گواہ ہے، تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ اس ننھے سے بچے کی قبر میں اللہ کے رسول خود اترتے اور جھک کر کے بڑی شان سے اس کو اس کی قبر میں رکھتے ہیں، اور جب رکھتے ہیں تو حضور نے جب اس کی قبر میں اس کو رکھا تو حضور پسینے پسینے ہو گئے، اتنا پسینہ نکلا کہ پسینے اس کے کفن پہ ٹپک رہے تھے، اس کی قبر میں پسینہ ٹپک رہا۔ ہائے ہائے ہائے، مقدر تو دیکھو، کوئی نماز لے جائے گا، کوئی روزہ لے جائے گا، کوئی زکات، کفن میں پسینہ لے جا رہا ہے، اور اتنا پسینہ پسینہ حضور ہو گئے تو صحابہ کرام کی ہمت نہ ہوئی، جب حضور قبر سے باہر آئے تو پوچھا آقا پسینہ اتنا زیادہ آپ کو کیوں نکل رہا تھا اس کی قبر میں؟ آقا فرماتے ہیں جیسی میں نے اس کو قبر میں رکھا، جنت کی حوریں دوڑتے ہوئے قطار در قطار اس کی قبر میں آ رہی تھی، تو میں ان کو جب وہ کنارے کر رہا تھا تو ان حوروں کی بھیڑ کو کنارے کرتے کرتے مجھے پسینے آ رہے تھے۔ ان حوروں کو ابھی قبر میں رکھا گیا ہے، قبر میں رکھا گیا، قبر بند بھی نہیں ہوئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں حوران بہشت قطار در قطار اس کے استقبال کے لیے دوڑ رہی تھی، تو میں انہیں کنارے کی طرف کر رہا تھا تو مجھے پسینے آ رہے تھے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نے یہ سنا، سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور انہی اشکبار آنکھوں سے صحابہ کرام نے اس کے مزار پہ مٹی ڈالی، اور ہمیشہ کے لیے ایک عاشق کو بقیع کی سرزمین پر سپرد لحد کر دیا گیا۔ اور یہ تاریخ مرتب ہوئی کہ اگر بچے کو بھی عشق ہو جائے تو بچہ بھی معمولی نہیں رہ جاتا، جب بچے کا عشق اس کو اتنی بلندی پہ لے جاتا ہے، اگر کوئی پکا دل، پکی عمر، اگر اللہ اسے عشق کی دولت سے نواز دے تو خدا اس کو کیا مقام عطا کرے، کیا مرتبہ عطا کرے۔ آج میں آپ سب کو اس کی دعوت دیتا ہوں، آئیے عہد کیجئے، سب سے پیار کر کے دیکھا، ایک بار ان سے بھی پیار کر کے دیکھیں۔ میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اگر عشق دل میں پیدا کرنا ہے کثرت سے درود شریف پڑھو، کثرت سے نعتیں سنو، کثرت سے تلاوت کرو، اور کثرت سے باوضو رہو اور سنتوں پہ عمل کرو، دل خود بخود بدلے گا، دل میں تبدیلی آئے گی، اور سنی دعوت اسلامی کے پرکیف ماحول سے جڑو، کیونکہ یہ سنی دعوت اسلامی نے نوجوانوں کے سینوں میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب برپا کیا ہے۔ تحریک سے وابستہ ہوئیے، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنا ہے تو سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، تحریک کے ماحول سے جڑیے، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قیامت تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین سے، سنیت سے، عشق رسول سے وابستہ رکھے۔